جنگ میں دریائے جہلم کی طوفانی موجوں نے ایک بار پھر تباہی مچا دی۔ 100 سے زائد موزے زیر آب، مکین مشکلات کا شکار۔ ٹھٹھی خیرہ، ٹھٹھی خیرشاہ، ٹھٹھی نصرت، ٹھٹھی مہرانی، طبہ سلمانہ، الیانہ، گنیانہ، دوکا، چانڈیہ فراز، چانڈیہ نشیب قادرپور ڈوب گئے۔ سبرڈ، ساجر، رامو، لغاری، بھگت رامداس، مل سلطان اور مل جسد میں پانی داخل۔ کرن، مزاری، لانگ، چیلا، کوٹ خان اور بیلا شہر سمیت دیگر علاقے متاثر۔ دریائے جہلم کی بپری بے رحم موجوں نے کسان کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ کئی ایکڑ پر کاشت فصلیں تباہ، لوگ مال مویشی کے ساتھ نقل مکانی پر مجبور۔ خوشاب سے آنے والے پانی کو نہ روکا گیا تو بڑی تباہی مچے گی۔ انتظامیہ سنتی نہیں، کس کو دکھڑا سنائے، کاشتکاروں کی دہائی۔ پانی بڑھتا جا رہا ہے، مال ہمارا ادھر چلا گیا ہے، کوئی رہنے کو کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ابھی آگے جائے، ہمارے پاس تو چارہ بھی نہیں ہے۔ فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، مال ڈنگر لائے کے باہر جا رہے ہیں، نہ کوئی لائف سٹاک کا افسر یا کوئی نظامی نہیں آ رہا۔ کمالیہ میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ متحرک ایم این اے ریاض پتیانہ کا اسسٹنٹ کمشنر عرفان ہانجا کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ۔ ممکنہ سیلاب کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ لیا۔ گزشتہ سیلاب سے متاثرہ افراد میں راشن تقسیم کیا۔ کسانوں کے لیے بری خبر، وزیراعظم زرعی ایمرجنسی پروگرام کو بڑا دھچکا۔ کھاد، بیج، نمائشی پلاٹ اور دیگر اسکیموں کے فنڈز روک دیے گئے۔ کھادوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ، ڈی اے پی بوری 300 روپے اضافے کے بعد 3700 کی ہو گئے۔ کسانوں کا حکومت سے ریلیف دینے کا مطالبہ۔ ڈویژن بھر میں خشک اجناس اور سبزیوں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول۔ فیصل آباد میں آلو 78 اور ادرک 600 روپے کلو میں فروخت۔ چنیوٹ میں منافع خور اور ذخیرہ اندوز متحرک، دالوں، چینی، گھی اور دیگر اشیاء غریب کی خرید سے دور۔ 30 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار۔ ڈی سی جنگ نے گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ فیصل آباد میں سموگ کے خدشات، محکمہ زراعت نے دھان کی باقیات کو آگ لگانے پر پابندی لگا دی۔ خلاف ورزی پر دفعہ 144 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کا پلاسٹک بیگز کے استعمال کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کا حکم دیا گیا۔ عدالتی حکم نامے پر عمل درآمد محکمہ ماحولیات کے لیے چیلنج بن گیا۔ کریک ڈاؤن کے لیے کوئی طریقہ کار وضع نہ کیا جا سکا۔ پلاسٹک بیگ کے کاروبار سے منسلک تاجروں کی حکومت سے فوری کاروبار بند نہ کرنے کی اپیل۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کاروباری حضرات کے لیے ٹرسٹ اسکیم، ایل سی کھولنے پر شرح سود 5% مقرر۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر کا بڑا اعلان، بولے انٹرسٹ ریٹ 13 سے 7% پر لا کر کاروباری افراد کو فائدہ پہنچایا۔ صدر ایف سی سی آئی سکندر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس کی، چیمبر کے دیگر ممبران نے بھی شرکت کی۔ گورنر رضا باکر نے فیڈمک میں اراضی کا بھی افتتاح کیا۔ کلین اینڈ گرین پاکستان کے تحت چیمبر میں بھی پودا لگایا۔ سی ای او ستارہ گروپ آف انڈسٹریز میاں ادریس، سینئر نائب صدر چیمبر ساقی مجید اور نائب صدر بلال وحید کی بھی شرکت۔ کسی بھی بڑے عہدے پر وزیراعظم یا وزیر اعلیٰ کا رشتہ دار تعینات نہیں، ایک ایماندار پولیس افسر کی تعیناتی نون لیگ کو بیمار کر دیا۔ نون لیگ نے مخالفین کے خلاف پولیس مقابلوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا فیصل آباد میں پاکستان ہاسری مینوفیکچررز میں تقریب سے خطاب، بولے پاکستانی معیشت میں سروس سیکٹر اور ویلیو ایڈڈ سیکٹر کا کردار اہم ہے۔ نون لیگ کے ہاتھوں کاروباری حضرات بھی محفوظ نہیں تھے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا سٹی 41 آفس کا دورہ، بیورو چیف ظفر ڈوگر نے شہباز گل کو مختلف شعبوں کا دورہ کرایا۔ شہباز گل نے سٹی 41 کی صحافتی خدمات کو سراہا۔ فیصل آباد ڈویژن کی ترقی میں سٹی 41 کا کردار قابل تحسین ہے، اگلے 1 سال میں فیصل آباد کی حالت بھی بہتر ہو جائے گی۔ معروف فلم سٹار میرا کا ایک بار پھر سٹیج اداکاری میں آنے کا فیصلہ، جمعے کے روز سیلفی کوئن کے نام سے فیصل آباد میں ڈرامہ پرفارم کریں گی۔ فیصل آبادی میرا کو سٹیج پر دیکھنے کے لیے بے تاب۔
عشق نہ پوچھے ذات نہ ویکھے تخت نہ ویکھے تاج ساندلے والا کے 27 سالہ نوجوان شہزاد احمد کی 55 سالہ امریکی خاتون سے پسند کی شادی فیس بک کی دوستی پیار میں بدل گئی نکاح سے پہلے اسلام قبول کیا الزبتھ میرٹ سے مریم بن گئی شفیق الحسن اور چیف انجینئر عمر لودھی کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن معطل لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر سماعت چیف جسٹس کے سخت ریمارکس کہا اداروں کا بیڑا غرق کر دیا گیا کوئی پوچھنے والا نہیں افسران کے سر پر تبادلے کی تلوار لٹکا دی جاتی ہے عدالت نے پیپکر فیسکو سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دی ہے فیصلہ بادیوں پر پولیس اور تھانوں کا خوف شہری تھانے جانے اور 15 پر کال کرنے سے گریزا نقص امن کے خدشے پر 8 ماہ میں 5031 اور آوارہ گردی کیس میں 1251 شہریوں کو حوالات کی ہوا کھانا پڑی ایس پی لال پور ڈویژن عیسیٰ خان کہتے ہیں جرم ہونے سے پہلے کارروائی کرنا بھی پولیس کا فرض ہے عدالتی احکامات کی حکم عدولی پر واسا کے 4 ملازمین کی پکڑ لیبر کورٹ نے ڈائریکٹر ایڈمن واسا سمیت 4 افسران کی قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے سی پی او کو متعلقہ ایس ایچ اوز کے ذریعے وارنٹس کی تعمیل کرانے کا حکم عدالت کے بار بار طلب کرنے کے باوجود ایس ایچ او کھرلے والا عدالت میں پیش نہ ہوئے ایڈیشنل سیشن جج کے ایس ایچ او کھرلے والا محسن منیر بسرا کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم فیصل آباد میں فیسکو صارفین کے لیے بجلی کے میٹر لگوانا خواب 6000 سے زائد ڈومیسٹک اور کمرشل میٹرز کے ڈیمانڈ نوٹسز جمع فرسٹ سرکل فیسکو نے صارفین سے لاکھوں روپے وصول کر کے چھپ سادھ لی پیڈنسی رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا فیسکو ڈویژن لالیہ کو عملے کی کمی کا سامنا ٹیلی فون آپریٹر چوکیدار سیکورٹی گارڈ اور لائن مین سمیت 50% سے زائد سیٹیں خالی عملے کی کمی کے باعث فیسکو صارفین کو شدید پریشانی کا سامنا چنیوٹ فیصل آباد روڈ اور پنڈی بٹیا روڈ کو ون وے کیا جائے خستہ حال سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا بھی مطالبہ جماعت اسلامی فرنیچر ایسوسی ایشن کا 22 ستمبر کو تحصیل چوک میں دھرنا دینے کا اعلان تعدیل تنظیموں سے رابطے شروع کر دیے ایم این اے ریاض فتیانہ کی زیر صدارت کمالیہ میں ترقیاتی کاموں کے لیے میونسپل کمیٹی میں اجلاس اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہانجرہ سمیت دیگر کی شرکت رکن اسمبلی کی سیوریج اور صفائی انتظامات بہترین رکھنے کی ہدایت ڈسٹرکٹ چیئرمین اوورسیز پاکستان نوید عالم اور چودھری محمد شبیر ننہا کی گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ملاقات علاقے کے مسائل سے متعلق آگاہ کیا گورنر پنجاب کہتے ہیں ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ آبائی علاقہ ہے اس کی بہتری کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں لوگ رحمت کی تلاش میں جبکہ کسی بد نصیب نے رحمت کو ٹھکرا دیا رسنا ٹاؤن سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو 2 معصوم جڑواں بچیاں ملی ڈسٹرکٹ آفیسر چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو اجاز اسلم ڈوگر کہتے ہیں بچیوں کی عمر 8 سے 9 ماہ ہے معصوم بچیاں کون ہیں اور انہیں کون ایسے بے یار و مددگار چھوڑ گیا تو حال پتہ نہ چل سکا بچیاں ہلال احمد اسپتال نرسری منتقل تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد کرانا بڑا امتحان محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے سستی کا مظاہرہ کس کلاس کو کب بلانا ہے سٹنگ پلان کیا ہوگا سماجی فاصلہ کیسے یقینی بنایا جائے گا کوئی حتمی پلان نہ بن سکا ہر کالج کی اپنی مدد آپ کے تحت ایس او پیز پر عمل درآمد کی کوشش سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد کی نجی اسکول مالکان سے میٹنگ اسکول میں ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا حکم دیا گیا سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد علی احمد سیان کا اسکولوں کا دورہ ایم سی ہائی اسکول باغ والا میں صفائی اور کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کی ہدایت کی ایم سی گرلز اسکول بھوانہ بازار بوائز اسکول علامہ اقبال روڈ کی صورتحال پر اظہار اطمینان محکمہ تعلیم جنگ نے اینٹی ڈینگی مہم میں غیر ذمہ داری پر 2 اسکول سربراہان کو معطل کر دیا ڈی سی ٹوبہ عمر جاوید سرکاری واجبات کی وصولی کے لیے متحرک افسران کے ریکوری اہداف میں تیزی لانے اور درینہ نادہندگان کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا
ڈی سی فیصل آباد محمد علی سے ہیلتھ نمائندوں اور وکلاء کی ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ صدر فیمرا خاور شاہ نے صحافی برادری کے مسائل پر بات کی، ڈی سی نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ جھنگ کے کاشتکاروں کو گنے کے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے محکمہ اینٹی کرپشن کی کھلی کچہری، ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن عمران رضا عباسی نے کاشتکاروں سے درخواست وصول کی، ذمہ داریاں پوری نہ کرنے والے انتظامی افسران کے خلاف بھی کارروائی کا عندیہ دیا۔ معروف مذہبی اسکالر علامہ شہنشاہ نقوی کی جامع مسجد سنی رضوی جھنگ بازار آمد، معروف روحانی شخصیت پیر فیض رسول رضوی سے ملاقات کی، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے انتشار سے دور رہتے ہوئے تمام مسالک کو ایک ہونا چاہیے، دونوں شخصیات کا بین المسالک ہم آہنگی پر مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر آج 10 بجے راجبا روڈ کانوں کو لیز پر دینے کے لیے نیلامی ہوگی، نیلامی میں 100 سے زائد دکانوں کو 4 سالہ لیز پر دیا جائے گا، سرکاری دکانوں کی نیلامی کا سلسلہ 3 روز سے جاری رہے گا۔ فیصل آباد کنال روڈ پر مقامی ہال میں موٹر مارکیٹ اور آٹو پارٹس ایسوسی ایشن کی تقریب، چیمبر آف کامرس کے نیشنل گروپ کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی، گروپ لیڈر میاں محمد ادریس سمیت دیگر اہم شخصیات کی شرکت، جبکہ سٹی کلاتھ بورڈ نے بھی نیشنل گروپ کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ کوہ نور چوک فیصل آباد میں سٹی ٹریفک پولیس کا آگاہی کیمپ سی ٹی او حسن افضل نے افتتاح کیا، شہریوں میں پمفلٹ تقسیم کیے، ٹریفک مسائل پر قابو پانے کے لیے وارڈن سے تعاون کی اپیل، گرین پاکستان مہم کے حوالے سے پودا بھی لگایا۔ پلاسٹک برتنوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اقدام، ایگریکلچر یونیورسٹی فوڈ انجینئر ڈپارٹمنٹ کے گولڈ میڈلسٹ موسم کی ایلیا کے روم میں ایک روزہ ورکشاپ، خواتین کو گندم کا آٹا، جو کا آٹا اور چینی کے امیزے سے برتن بنانے سکھائے گئے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا فوڈ سیفٹی سیمینار، پرو وائس چانسلر ڈاکٹر آصف تنویر، ڈین فوڈ سائنسز ڈاکٹر مسعود بٹ اور ڈی جی فوڈ سائنسز ڈاکٹر طاہر ظہور کی شرکت، خوراک کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے آگاہی دی گئی۔ اور انٹرنیشنل ہاکی اکیڈمی گوجرا میں یوم دفاع کے حوالے سے نمائشی ہاکی میچ، گوجرا ہاکی اکیڈمی ٹیم نے رشید الحسن ہاکی اکیڈمی کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی، ایم این اے خالد وڑائچ اور مایاناز اولمپئن منصور اور سابق کپتان شیخ عثمان کی خصوصی شرکت۔